یہ عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کی تھی ایک غزوے سے واپسی پہ، ایک انصار اور غریب مہاجر کا جھگڑا ہوا، اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو وہ اس مہاجر نے غصے میں اس انصار کو مارا، تو اب منافقین کو تو یہ موقع چاہیے تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہ نسلی تعصب بھڑکانے کی کوشش کی۔ منافقین چونکہ مدینہ کے تھے اور انصار بھی مدینہ کے تھے، ان کا دیکھو نا ہماری بلی ہمیں میوں، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے، اور آج یہ حالت ہے یہ ہمیں مار رہے ہیں، تو اب ہم مدینہ جائیں گے نا تو ہم وہاں سے ان ذلیلوں کو باہر نکالیں گے۔ اب وہ ذلیل ان کو کہہ رہے تھے، نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو، یہ تو کلمات کفر ہے۔ کہنے والا کون؟ عبداللہ ابن ابی، لیکن اوپر سے کلمہ پڑھا ہے اور آ رہے جہاد سے واپس ہیں، جہاد کر کے آ رہے ہیں۔ یہ کلمات سیدنا زید ابن ارقم نے سن لی، انہوں نے نبی علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ یہ بکواس کی ہے عبداللہ ابن ابی نے، آج تو اس کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا میں گلا کاٹ دوں۔ آپ فرمایا چھوڑ دو ورنہ لوگ کہیں گے یہ اپنے اصحاب کو قتل کرواتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کو بھی نبی علیہ السلام نے صحابی کہا ہے قانوناً، کلمہ گو تو تھا۔ آپ کے مولوی جو ہے نا کلمہ گو، دوسرے فرقے کے لوگوں کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ صرف فرق دیکھ لیں آپ، یہ میں آپ کو کمپیریزن کروا رہا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام کلمے کا اتنا احترام کر رہے ہیں کہ صراحتاً گستاخیاں دیکھ کے بھی صرف ظاہری کلمے کا احترام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ مولوی آپ کو خود سے پہلے گستاخ رسول ڈکلیئر کرتے ہیں، پھر آپ کے کفر کے فتوے چڑھاتے ہیں، پھر آپ کے قتل کے فتوے جاری کرتے ہیں۔ تو زید ابن ارقم کو نبی علیہ السلام نے جب ان کی شکایت سنی، عبداللہ ابن ابی کو بلوا لیا، تو ظاہر منافقین تو آپ پڑھ چکے، انہوں نے جھوٹ ہی بولنا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، منڈے نے جھوٹ مارا ہے، ایسی گل تو ہو سکتا ہے یا رسول اللہ سے کریے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ میں نے تو خود بات سنی ہوئی تھی، اور حتیٰ کہ یہ حالت ہوگی کہ صحابہ کرام میں بھی چیمہ گوئی شروع ہوگی کہ یہ جو ہے لڑکا ہے نا منڈا کھنڈا، یہ لڑائی کرواؤ سی کولوں ہی گال بنا کے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بہانہ جو قبول کر لیا اس کا۔ اب کوئی مطلب وہ ویڈیو ریکارڈنگ تو ہے نہیں تھی، اور علم غیب تو ہے ہی نہیں تھا نا، وہ تو بعد میں پیدا ہوا ہے نا۔ سر علم غیب کے جو جعلی عقیدہ ہے جو بنایا ہوا ہے، ایک تو وہ ہے جو اللہ بھائی کے ذریعے بتایا، وہ تو ٹھیک ہے، جو باقی بنایا ہوا ہے تو بعد کی پیداوار ہے نا، ورنہ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ علم غیب ہے آپ خود ہی بتا دینا۔ تو پھر حضرت زید ابن ارقم اتنے پریشان ہوئے اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی اپنے نبی کو خبر دے دے۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ پھر آیات نازل ہو کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور سیم وہ جملہ جو عبداللہ ابن ابی نے بولا تھا نا، تو وہ یہی بولا تھا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ پھر تو ظاہر قرآن بچنا تھا، لیکن نبی اسلام فرمایا چھوڑو درگزر کرو، ظاہری طور پہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن زید ابن ارقم جو ہے نا ان کو ایک تسلی مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دی ہے۔ سر قیامت تک جب یہ آیات پڑھی جائیں گی تو کس کا ذکر ہوگا؟ زید ابن ارقم کا، سابقون الاولون میں سے جن کا دار ارقم تھا، جس طرح ہماری اکیڈمی دار ارقم ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو بیت اللہ شریف میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرنے دیتے تھے نا، وہ تو آپ نے گھر دار ارقم، اسی کے اوپر وہ جماعت اسلامی انہوں نے اسکول بھی بنائے ہوئے ہیں دار ارقم، کہ نبی علیہ السلام کا وہ ایک اکیڈمی تھی جس میں آپ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور یہ یعنی سینئر صحابہ میں سے ایک تو شروع میں مسلمان ہوئے اور آخر میں فوت ہونے والے مسلمانوں میں سے۔ غدیر خم کی حدیث بھی سر زید ابن ارقم نے روایت کی ہے، صحیح مسلم کی، قرآن اور اہل بیت۔ اور جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ پہلا شخص جو اسلام لایا وہ علی ابن ابی طالب ہے، وہ حدیث کے راوی بھی زید ابن ارقم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر جنگ صفین کے موقع پہ جب مولا علی نے صحابہ کرام کو کھڑے کر کے غدیر خم کی حدیث سنائی اور پھر کہا کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو 24 صحابہ نے وہاں گواہی دی۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے اٹھا، اور وہ بندہ اٹھنے والا خود ابو طفیل عامر بن واصلہ صحابی تھے جو سب سے آخر میں فوت ہوئے 110 ہجری۔ یہ صحابی، ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں تھا، یہ 100 سال حضور کے بعد زندہ رہے۔
ابو طفیل عامر بن واثلہ حضرت علی کے شیعہ میں سے تھے، جنگ جمل صفین نہروان میں بھی رہے اور اس جنگوں کے بھی تقریباً 60-70 سال کے بعد فوت ہوئے، اور ان کی حدیثیں نبی علیہ السلام سے بھی ہیں اور حضرت علی علیہ السلام سے بھی ہیں، یعنی ڈائریکٹ، چونکہ یہ کہتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، 7-8 سال کا۔ تو ابو طفیل بن عامر بن واثلہ کہتے ہیں میں یعنی اٹھا، یہ میں نے سارے کربلا ریسرچ میں ڈالی ہوئی حدیثیں، سنن نسائی الکبریٰ سے، مسند احمد سے، ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ سے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے حضرت علی کے بارے میں یہ سنا نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو غدیر خون پہ تو مطلب یہ موجود نہیں تھے ابو طفیل، تو کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، میرے دل میں کچھ کلک تھا، تو میں نا زید ابن ارقم کے پاس آیا کہ آپ سینئر صحابی ہیں، آپ بتائیں کیا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا؟ تو زید بن ارقم تو پہلے تیار بیٹھے ہیں، ان کا مجھے چند باتیں یاد ہیں، ان میں سے یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے خم نامی گاؤں میں ہمیں اپنی وفات سے 1.5-2 مہینے پہلے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، اور میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں، 3 دفعہ فرمایا تھا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ وہاں پہ پکڑ کے صحابہ میں یوں بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ تو یہ ہے زید بن ارقم۔ مزید کچھ عرض کر دیں زید بن ارقم کے بارے میں؟ اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں نا جو میں بتا رہا ہوں، امام بخاری نا اسی سورت المنافقون کی آیت نمبر 8 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں یہ پوری حدیث لے کے آئے کہ زید بن ارقم نے وہ عبداللہ ابن ابی کی بات سن لی تھی، نبی علیہ السلام کو بتایا تو عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھا لی، پھر آیات نازل ہوئی۔ پھر امام بخاری ساتھ ایک اور حدیث لے کے آئے ہیں، اس میں الفاظ ہیں کہ جب واقعہ ہرہ ہوا، یعنی یزید نے چڑھائی کر کے مدینہ شریف کو پامال کیا، کئی صحابہ اور تابعین کو قتل کیا، ان کی عورتوں کے ساتھ برائی والا معاملہ ہوا، جو کچھ، کیونکہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی کہ اب تو کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ تم نے یعنی نواسہ رسول کو قتل کر دیا ہے، ان کے ساتھیوں کو، کہ ہم تمہیں امیر المومنین مانیں۔ پھر یزید نے فوج بھیجی تاکہ اہل مدینہ کو دوبارہ بیعت میں وعدہ کیا جائے، نہیں تو ان کو قتل کیا جائے، اور وہی ہوا، وہ بیعت تو نہیں کی، تو اس نے مدینہ 3 دن کے لیے حلال کیا اپنی فوجوں پہ، انہوں نے جس طرح ظلم کیا، واقعہ ہرہ۔ تو بخاری میں وہ حدیث اسی موقع پہ ہے کہ واقعہ ہرہ کے موقع پر انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بڑا غمگین تھا۔ انس ابن مالک کون؟ 93 ہجری میں فوت ہوئے، نبی علیہ السلام کے بعد 82 سال زندہ رہے، اور 10 سال حضور کو وضو کروانے والے، حضور کے بچوں کی جگہ، انس ابن مالک۔ تو انس ابن مالک کہتے ہیں میں بڑا غمگین تھا کہ اتنے مدینہ شریف میں قتل و غارت کروایا ہے یزید نے، تو میں بڑا غمگین تھا، تو مجھے زید ابن ارقم نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ انس ابن مالک آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہمیں حضور نے پہلے نہیں بتایا تھا کہ ہمارے انصار مدینہ کے ساتھ یہ ظلم ہوں گے؟ اور کیا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ انصار پر رحم فرما، ان کی اولاد پہ رحم فرما؟ ہمیں تو حضور کی دعاؤں کا حصہ ملا ہوا ہے، انہوں نے اگر ہمارے ساتھ ظلم بھی کیا ہے دنیاوی طور پہ، یعنی اسلام کو غلبہ دلانے والے تو انصار تھے، آج آل امیہ اگر قابض ہو گئی ہے اور انصار کو بیک فٹ پہ کر دیا ہے تو کیا ہوا؟ ہمیں رسول اللہ کی دعائیں ملیں گی۔ تو آپ کو انس ابن مالک یاد نہیں ہے کہ حضور نے ہمارے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں؟ تو وہ جب خط انس ابن مالک نے پڑھا نا اور اپنے ساتھیوں کو پڑھ کے سنایا کہ دیکھو مجھے زید ابن ارقم نے خط لکھا ہے تسلی کا، تو پھر انس ابن مالک نے کہا کہ جانتے ہو یہ زید ابن ارقم کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی، یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ جب عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھا لی تھی تو اس شخص کے اللہ تعالیٰ نے توثیق قرآن میں نازل کر دی، یہ اس شخص بندے کا میرے پاس خط آیا ہے۔ انس ابن مالک جیسا بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے زید ابن ارقم کا خط ہے، حالانکہ انس ابن مالک خود کتنی بڑی شخصیت ہے، سبحان اللہ۔